بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید اور رد شرک کا، اور اس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے توحید کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ، کہ یعنی توحید کا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں نے کیا غلطیاں کی ہیں اور پھر ان غلطیوں کے نتیجے میں وہ کس مقام پر پہنچ گئے۔ تو آج میں مسئلہ ربوبیت جو ہے اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ 2-4 پروگرام ہوں گے، 2-3 پروگرام ہوں گے اس مسئلہ ربوبیت کے اوپر۔ سب سے پہلے میں بالکل لائٹلی اس کو شروع کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رب کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آیا ہے، اور رب کا معنی وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو انسانی کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جب مخلوق کے لیے ہو پھر تو وہ سکڑ کے آ جاتا ہے میں مخلوق کے لیے۔ رب کے لیے بہت وسیع معنی ہے اس کے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ رب جو اس میں مبارک ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم میں آیا، اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک، نقطہ عروج تک پہنچایا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عام طور پر ہم رب کا معنی جب لفظ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ روٹی دینے والا، پانی دینے والا، پلانے والا، پروردگار، پالنے والا، یہاں تک وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں، لغت میں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس نے کسی چیز کی ابتدا کی اور وہاں پر جس قسم کی خوراک کی اسے ضرورت تھی وہ اس نے روز اول سے اسے عطا فرمائی، پیدا کیا پھر اس کو وہ عطا فرمائی، پھر جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بدلتی گئیں وہ انہی ضرورتوں کے مطابق اسے اور عطا فرماتا گیا۔ سورہ مومنون کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اس کے مراحل کا ذکر فرمایا کہ ایک یہ مرحلہ، دوسرا یہ، اور ہر مرحلے پر جس خوراک کی ضرورت تھی اس نے عطا فرمائی۔ پھر انسان دنیا میں آیا، آنے کے بعد بچپن کی خوراک اور، تھوڑا سا بڑا ہوا اور، پھر وہاں اور، پھر جب وہ ساری زندگی رہا یہاں کی خوراکیں دی، قبر میں گیا تو خوراک اور، حشر میں گیا تو اور، امور عقبہ جنت میں گیا تو اور، یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک ہر جگہ پر بندوں کی ضرورت کو پورا فرمانے والی ہستی وہ رب ہے۔ تو رب کے بڑے وسیع معنی ہیں، اس لیے اگر اس کا دنیا کی عام لینگویجز میں اس کا کیا جائے نا ترجمہ تو بڑے مشکل الفاظ ہیں، یعنی اہل علم نے کوئی ایسا لفظ تلاش نہیں کیا جو اس کا مترادف ہو، بس رب رب ہے۔ اب رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور رب کا معنی ہے چلانے والا، اور رب کا معنی ہے ہر مرحلے پر اس کی ضرورت کو پورا فرمانے والا۔ جب کسی کو رب کہہ دیا کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ سارے خصائص مان لیے۔ ہاں، جو رب مجازی معنی میں ہوتا ہے نا، اضافت کے ساتھ، وہ کسی ایک خاص معنی میں مخلوق کے لیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ماں باپ کو، بادشاہ کو وہ رب کہا گیا جیسے آپ سب جانتے ہیں۔ میں معبود کے معنی والے رب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ رب، تو جس طرح سے اللہ رب ہے اسی طرح مشرکین نے جب اپنے خدا بنا لیے،
اپنے رب بنا لیے، ارباب بنا لیے، تو آٹومیٹیکلی رب کا انہوں نے یہ معنی لیا، یہ سمجھا انہوں نے رب کے معنی سے، انہوں نے یہ معنی لیا رب کا کہ وہ جو پیدا کرنے والا، چلانے والا اور جو ضرورت ہے اس کو پورا فرمانے والا۔ یہی معنی مشرکین کے نزدیک رب کا تھا، پیدا کرنے والا اور چلانے والا، سب ضرورتوں کو پورا فرمانے والا۔ اب جب رب ہے، یہ کمالات کسی اور میں مان لیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ، یعنی یہ ربوبیت کے اندر شرک ہو گیا۔ تو رب کا نام ہی کسی کو جب دے دیا انہوں نے اس معنی میں، خالق اور مدبر کے معنی میں، جب کسی کو یہ رب کا نام دے دیا نا کہ یہ کنٹرول کرنے والا ہے، یہ چلانے والا ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی پہلے اولاد تجویز کی اور پھر اس اولاد کو انہوں نے رب کا نام دیا۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے ارباب، کہ بہت سے رب۔ تو اب جب انہوں نے ارباب بنا لیے تو ان ارباب کے اندر خلق و تدبیر کی طاقت کو مانا تو ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے توحید فی الربوبیہ کا انکار کر دیا اور شرک فی الربوبیہ کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ لیکن ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اب میں شروع کر رہا ہوں یہ پروگرام۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مشرکین نے تو کسی کو رب مانا ہی نہیں، وہ کسی کو ارباب نہیں مانتے تھے، رب صرف وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ پیدا کرنے والا، چلانے والا، یہ ساری صفات جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ میں ہی وہ مانتے تھے، کسی اور میں وہ یہ صفات نہیں مانتے تھے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں، وہ پیدا کرنے والا، چلانے والا، رزق دینے والا، نعمتیں دینے والا، وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو ارباب مان کر ان کے اندر یہ صفتیں مانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ صفتیں مانی تو پھر ان کو الہ مان لیا کہ وہ مستحق عبادت بھی ہیں۔ یہ جب میں الہ کی اور عبادت کی بات کروں گا یہ دوبارہ اس پر اب انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب پہلے میں یہاں سے اس بات کو شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین شرک فی الربوبیت نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے خداؤں کو خدا ہی نہیں مانا، انہوں نے صرف ان کو وسیلہ مانا ہے۔ اب پہلے میں ایک دو حوالے اس کے اوپر عرض کرتا ہوں، پھر میں چند قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہوں، پھر اہل لغت سے رب کا معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، جو مشرکوں کے وکیل بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ مت نام لیں، انگلی کاٹ دیں گے اگر یہ کہا، گردن کاٹ دیں گے، خون بہا دیں گے، پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی، کورٹ بھی نہیں سنے گا، تمہارا خون حلال ہے۔ یہ مت کہنا کہ مشرکوں نے ربوبیت میں شرک کیا تھا، انہوں نے کسی کو رب مانا تھا، نہیں، رب وہ صرف رب کو مانتے تھے۔ یہ ان کا آرگیومنٹ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوں کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو حوالے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایسر التفاسیر، ابو بکر الجزائری کی، مسجد نبوی کے مدرس، ان کی تفسیر ہے ایسر التفسیر، سورہ یونس کی آیت نمبر 33، قل من یرزقکم من السماء والارض، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مشرک العرب کانوا یشرکون فی الالوہیۃ ویوحدون فی الربوبیۃ، انہوں نے عبادت میں تو کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے سوا وہ عبادت کسی کی کرتے تھے، مگر رب اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے، رب صرف اسی کو مانتے تھے۔ مشرک العرب کانوا یشرکون فی الالوہیہ، بلکہ یہ جملہ آپ سنیں تو دھیان کریں ذرا کیا کہا ہے ابو بکر الجزائری نے۔ ایک ابو بکر الجزائری کی سب نے یہی کہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں وَيُوَحِّدُونَ فِي الرَّبُوبِيَّةِ، یعنی ربوبیت میں تو وہ پکے موحد تھے،
مواحد کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور مواحد کا لفظ مومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھی اس لیے میں نے کہا کہ صرف مواحد مومن نہیں ہوتا، مومن اور ہوتا ہے، مواحد اور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ربوبیت میں تو پکے مواحد تھے۔ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ أَن يُوَحِّدُ الْعَبْدُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ وَيُشْرِكَ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، ربوبیت جو ان کے اندر تھے نا کہ یہ کوئی نفع دیں گے، کوئی نقصان دیتے ہیں، نہ نہ نہ، انہوں نے کبھی یہ نہیں مانا کہ نہ یہ نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ تو پھر وَيُشْرِكُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، تو پھر وہ انہوں نے ان کی عبادت کیوں کی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک 700 سال گزر گیا، ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ یار ہم اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق مدبر ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو ہم وہ مستحق کی عبادت ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو مشرک تھے، جب انہوں نے ارباب بنائے تھے، رب اور بنائے تھے، اگر ان کو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نفع پہنچائیں گے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی نہ ان کو خوف نہ طمع، تو پھر وہ الوہیت میں ان کی عبادت کس بنا پر کرتے تھے؟ یہ تو 700 سال گزر گیا ہمیں چیختے چلاتے ہوئے۔ اب 100 سال تو علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ کو اور شیخ دجوی کو، علامہ شہاب الحسن زید فاروقی نے سوال اٹھائے۔ میں نے خود اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورے عرب میں جہاں جہاں میں جن علماء کو مل سکا ہوں، اور پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر دارالندوہ میں ٹیلی فون کر کر کے میں رہ گیا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں وہ شرک فی الالوہیہ، یہ کیا بلا؟ اگر وہ ربوبیت اس کو رب نہیں مان رہے کسی کو، تو وہ ان کی عبادت کس طرح سے کر سکتے تھے؟ اب میں جب الہ کا اور عبادت کا مسئلہ آگے جا کر بیان کروں گا، پھر میں واقعات بھی سناؤں گا آپ کو کہ کیا پیش آئے بسا اوقات۔ یہی ابو بکر الجزائری دوسرے مقام پر ایک دوسری آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بیان ان المشرکین من العرب موحدون فی الربوبیہ۔ مزہ دیکھیں ذرا، عشق اور ذوق اور محبت اور تعلق دیکھیں۔ کہتے ہیں مشرکین عرب موحد تھے ربوبیت، مشرکون فی العبادت، مشرک تھے وہ صرف عبادت کرنے میں۔ اور اگلے جملے سنیں، آنکھیں کھول لیں، دل کے دریچے کھل جائیں گے اگلا جملہ سننے کے بعد۔ کہتے ہیں کما ہیا حال کثیر من الناس یعتقدون ان اللہ رب کل شیء ولا رب سواہ ویذبحون وینذرون ویحلفون بغیرہ، جیسے ہمارے زمانے کے وہ مشرک جو ہیں وہ اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر ذبح غیروں کے لیے کرتے ہیں، نظریں غیروں کے لیے مانتے ہیں، قسمیں بھی غیروں کے نام کی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ قسموں والی بات کی تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، قسم نہیں کسی کے نام کی اٹھاتے، یہ ایک بہتان ہے۔ باقی رہ گیا ذبح کرنا اور نظر ماننا۔ ذبح ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ذبح، اسی کا نام لیا تو یہ کہتے ہیں اس کار خیر کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو جائے، یعنی اس میں ربوبیت میں یا الوہیت، اور نہ یہ الوہیت بنتی ہے، اور وہ ذبح اللہ تعالیٰ کے نام کا اور پھر وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے دوسرا جو ہے نا دوسرے مقام پر اس کے سورہ اس میں لقمان میں، اور پھر سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ فَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ مِمَّنِ اتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا فَهَذَا نِدًّا فِي الْمُحَبَّةِ لَا فِي الْخَلْقِ وَالرُّبُوبِيَّةِ فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَمْ يُثْبَتْ هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم
کمال کر دیتی. جیسے کسی کی بندہ، اب میں اپنے دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ وکیل کا لفظ نہ بولے، یہ حق وکالت نہیں ادا کر دیا پورا. وہ کہتے ہیں وہ جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے. نہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، نہ یہ کہتے تھے یہ کچھ دیتے ہیں، بلکہ روئے زمین پر کبھی کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ تو میں دکھاؤں گا آگے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں. قرآن نے ان کے نام لیے، ابھی نہیں، ابھی ادھار ہے. کہتے ہیں روئے زمین پر کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں. لیکن قرآن میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا آتا ہے، یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، اب پھر بڑی محبت والی بات ہے، ابھی محبت سے سنیں. کہتے ہیں نہ وہ اپنے معبودوں کو خالق مانتے تھے، نہ مدبر، نہ نفع دینے والا، بلکہ روئے زمین پر کبھی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں ان کے ساتھ ان کو محبت ہو گئی تھی. ارے محبت ہوتی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے، کسی کے کمال کی وجہ سے. ان میں جب وہ کمال ہی نہیں مانتے تھے، ان کو موتی دینے والا ہی نہیں مانتے تھے، تو وہ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ پھر ان کے اندر فی الحب و تعظیم میں ان کا جو ادب کرتے تھے نا، جو ان کی تعظیم کرتے تھے، یہ ویسے ہی ہو گئی تھی ان کو محبت. واہ 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 واہ. یہ صرف ایک خاص ہاسپٹل ہے، وہاں کے مریض اس بات کو مان سکتے ہیں، اور دنیا میں اس بات کو کوئی نہیں مان سکتا کہ ویسے ہی محبت ہو گئی تھی ان کو. نہ وہ ان کو ارباب مانتے تھے، کچھ نہیں، بس ویسے ہی محبت ہو گئی تھی. اب دوسرے حوالے اس کے علاوہ پوری لائن ہے میرے پاس، اور یہ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب گلدستہ توحید، اس کے اندر وہ 73 پیج میں، 76 پیج پر، 95 125 پیج پر بار بار کہتے ہیں کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. وہ ان سے نفع نقصان نہیں چاہتے تھے. کیا پھر ان کو وہ کیا شرک کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کرتے تھے. عبادت کیا کرتے تھے؟ ان سے محبت کرتے تھے. ارے بھی محبت کیوں کرتے تھے؟ محبت کی تو کوئی سبب ہوتا ہے. یہ 700 سال میں کسی نے آج تک نہ بتایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بتائے گا. لیکن وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ میں آگے جا کر آپ کے سامنے یہ میں بتاتا ہوں. یہ دوسرا حوالہ صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور، شیخ عبدالعزیز بن باز 43 صفحہ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور حق تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بدتر ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور اس کی ربوبیت میں بالکل شرک نہیں کرتے تھے. اچھا مجھے کہ اب یہ بتائیں کہ یہ ان مشرکوں کے بارے میں اتنی کیوں نرم دلی ہے، یہ اتنی فراخ دلی کیوں ہے؟ جب ہم کہیں نا انبیاء اولیاء سفارش کریں گے، ان کی قبور پر جا کر دعا کرنا ایک وسیلہ ہے، اور امید ہوتی ہے کہ اللہ جلدی دعا قبول فرمائے گا. ان کا روب نہیں پڑتا رب پر، امید ہوتی ہے، وسیلہ ہے. تو ہمیں کہا جاتا ہے قتل کر دو، مار دو، فَإِن تَابَا، اگر تو توبہ کر، ورنہ إِلَّا مَنْ قُتِلَ، ان کا کیما کر دو. ہمارے لیے تو چھریاں اتنی تیز، ہمارے لیے تو اتنے بلٹ، ہمارے لیے تو اتنے ٹینک اور توپیں، اتنے بم بلاسٹ، ان کے لیے اتنی نرمی کیوں ہے؟ نہ لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کچھ کہتے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، وہ نہیں وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ایسا تو نہیں مانتے تھے. اچھا اب ان حوالوں کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے اندر یہ آیت میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اور سورہ یوسف کے اندر جس مقام پر یہ آیت ہے وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام جو اللہ کے حسین نبی تھے، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور وہ نبی جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، چاروں سلسلے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، خود سے ابی،
بیٹا سے اب بھی، پوتا سے اب بھی، اور باپ سے اب بھی. یہی حالت سیدنا یوسف علیہ السلام کی انبیاء میں ہے. یہ صحابہ میں 4 نسلوں میں، اور وہ اس میں نبوت میں. انہوں نے جیل کے اندر ایک تقریر فرمائی. کیا خوبصورت اور کیا کمال تقریر تھی. اگر اس کو احسن القصص کے اعتبار سے دیکھیں، اس جزوی اعتبار سے، تو قرآن کی خوبصورت ترین تقریر ہے وہ. میں وہ پوری تقریر آپ کو آج نہیں، اگلے پروگرام یا اس کے بعد والے پروگرام میں آپ کو پڑھ کر ایک بار نہیں، میں 2-3 بار سناؤں گا انشاءاللہ. اس کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اپنی تقریر میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرماتے ہیں میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی دین کی پیروی کر رکھی ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں لنا ان نشرک باللہ، ان نشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ تو کبھی کسی نے شریک ٹھہرایا ہی نہیں، رب کے ساتھ تو کبھی کسی نے شریک ٹھہرایا ہی نہیں. کس چیز میں شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس چیز میں کہ اللہ کی بھی عبادت اور دوسروں کی بھی عبادت، یہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں. اور یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان نشرک باللہ. یہ بڑی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، میں شبینہ پڑھ سکتا ہوں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خدا نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، تو میں شبینہ پڑھ سکتا ہوں ربوبیت کے مسئلے کے اوپر، الوہیت اور ربوبیت کے مسئلے کے اوپر. فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کی نہیں کیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اگر تعریض کسی کو پتہ ہو اور وہ یہ آیت پڑھے کہ وہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کس کا؟ اللہ کا شکر نہیں کرتے. اگر وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تو کسی کا تو کرتے ہوں گے نا. اب جب اللہ کا شکر کریں تو عبادت ہوگی اللہ کی، اگر بتوں کا شکر کریں تو عبادت ہوگی بتوں کی. لیکن شکر کیا تب جاتا ہے کہ کوئی محسن ہو اور وہ کوئی احسان کرے، کوئی چیز دے، کوئی فیور کرے تو بندہ بیک واپسی میں کہتا ہے شکریہ. اگر اللہ کا یہ شکر ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ظالم شرک کر رہے ہیں اور یہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام نے خلاصہ کھول دیا آگے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، ارباب متفرقون، اے میرے قید خانے کے ساتھیو بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہے؟ ترجمہ کرنے والے نے کیا غضب کیا. لفظ ہے ارباب، رب، اور ترجمہ کرنے والے نے غضب کیا، اس نے معبود کا معنی کر دیا معبود کا، تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ عبادت میں شرک کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے سوا تو کبھی کسی کو رب مانا ہی نہیں. مگر یہ قرآن کے جملوں، یہ نیچے تو چلو ہو جائے گا، اوپر کیا ہوگا؟ ارباب متفرقون. وہ متفرق کیوں تھے؟ رب متفرق کیوں تھے؟ اس علاقے کا یہ رب، اس علاقے کا وہ رب، یہ کام کرنے والا یہ رب، وہ کام کرنے والا یہ رب. انہوں نے الگ الگ رب بنا رکھے تھے. تو جب رب الگ الگ تھے تو اس کا معنی ہوا کہ وہ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. ہم جناب علی
حافظ ابن تیمیہ سے لے کر البانی تک کو یہ بات بتاتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم مشرکوں کی حمایت نہیں کرنے دیں گے، ہم مشرکوں کو چنگا نہیں بننے دیں گے، ہم ان کی مدح سرائی نہیں کرنے دیں گے، ہم کہیں گے وہ مشرک غلط تھے، وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ہم ان کے بھلے مانس، ان کی جو چہرہ کوئی بھلے مانسی کا اگر کوئی برے بدے چہرے کو اچھا خوبصورت چہرہ بنا کے دکھانے کی کوشش کرے تو نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ یہاں ایک خوبصورت چہرے والے نے، چاند جیسے چمکتے والے چہرے نے ان کا اصلی چہرہ ہمیں دکھا دیا ہے، قرآن نے ہمیں اصلی چہرہ دکھا دیا ہے۔ ارباب متفرقون، الگ الگ فرماتے ہیں یہ بتاؤ الگ الگ اچھے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر، ویسے وہ ان کے رب خیر تو ہوتے ہی نہیں، وہ ان کے نظام کے مطابق تھا۔ یہ باریک بات میں نے کر دیا، کہا یہ ان کے نظام کے مطابق خیر، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، فرمایا ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تنہا پوری کائنات کو چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، غالب ہے، سب کچھ وہ اکیلا کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے؟ یا یہ کہیں کہ ارباب متفرقون، الگ الگ خدا ہیں، علاقوں کے الگ ہیں، چیزیں دینے کے الگ ہیں، شکر لینی ہو تو اس کے پاس جائیں، کھجوریں لینی ہو تو اس کے پاس جائیں، دودھ لینا ہو تو اس کے پاس جائیں، بیٹی لینی ہو تو اس کے پاس جائیں، بیٹا لینا ہو تو اس کے پاس جائیں۔ ارباب متفرقون، بتاؤ یہ الگ الگ دوڑیں لگانی اچھی ہیں ہر رب کے پاس، یا ام اللہ الواحد القہار، یا یہ مان لیں ساری کائنات کا وہ اکیلا کنٹرول کرتا ہے، سارا جہان اسی کا محتاج ہے، صرف اسی کو رب مانے، کسی اور کو رب نہ مانے، یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے؟ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور ابو بکر الجزائری کیا کہہ رہے ہیں۔ مشرک العرب کانوا یشرکون فی الالوہیہ ویوحدون فی الربوبیہ، وہ موحد ہے، یہ موحد ہے ربوبیت کے اندر۔ اور آگے میں نے آپ کو پڑھ کر لایا تھا، کہتے ہیں یہ روئے زمین پر، ہاں فَإِنَّ أَحَدًا مِّن لَا فِي الْخَلْقِ وَالرُّبُوبِيَّةِ فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَمْ يُثْبِتْ هَٰذَا النِّدْ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، اس روئے زمین پر ہمیں ایک بھی بندہ نظر نہیں آتا جو رب کے مقابلے میں کسی کو رب بنا کے کھڑا کر دے۔ ہاں نہیں آتا، نہ آئے، ہمیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر میں دکھایا ہے کہ ام اللہ الواحد القہار۔ تو ربوبیت میں یہاں پر رب کا معنی ہوتا ہے جو سارا کچھ وہ کرنے والا اور وہ تنہا کرے، جو پیدا کرے اور چلائے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہیں نا متفرق رب ہیں تو پھر اس رب کو نہیں مانا، اس رب کو ماننا ہی نہیں۔ یہاں پر میں رب کا معنی ایک دو اور بتا دوں، میں رب کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لفظ رب جو ہے اس کا معنی امام راغب اصفہانی نے رب کا معنی جو یہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو رازق ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ امام ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں رب کا معنی یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں الرب هو اللہ عز وجل، پھر وہ کہتے ہیں کہ ورب کل شیء، اور رب کیا ہے؟ الرب لغت وچ دا مطلب ہوتا ہے المالک والسید والمدبر والمربی والقیم والمنعم، جو کائنات کو پیدا کرے پھر ان کو نعمتوں سے نوازے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ ہوتا ہے رب کا معنی۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک آیات ایک دو پڑھتا ہوں جس سے رب کا معنی کا پتہ چلتا ہے، آپ کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں معذرت چاہتا ہوں، پہلا موسیٰ علیہ السلام کا میں بعد میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی قرآن کی آیت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو رب ہے عالمین کا. اب رب ہے عالمین کا معنی یہ ہے کہ جس نے عالم کو بنایا اور عالم کو چلایا اور اس تنے تنہا نے چلایا. جب وہ تنے تنہا پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، تو اصلی حقیقی رب ہونے کے، خالق ہونے والی حمد کا مستحق بھی صرف وہ ہے. دوسری حمد کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ بہت اچھا ہے، ان کو علم بہت ہے، یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اس حمد کی بات نہیں ہو رہی. جو پیدا کرنے والا اور منعم، حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا ہے، مجازی کی بھی بات نہیں، حقیقی طور پر. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں ان کے اس عقیدے اور اس زعم کا رد ہوا ہے جس کا یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا. ایک رب دودھ کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک بیٹوں کے لیے، ایک حیات کے لیے، ایک صحت کے لیے، ایک جنگ کے لیے، وہ جو الگ الگ رب تھے نا اور الگ الگ ایریے میں الگ الگ تھے، ان کا رد ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. الگ الگ نہیں، سارے جہان کا بس وہ ایک ہی رب ہے. اب رب کا معنی پیدا کرنے والا اور چلانے والا، یہ رب کا معنی ہوتا ہے. اور جب کسی کو پیدا کرنے والا، چلانے والا کوئی مانے تو یہ اس کے اندر شرک ہوتا ہے. یہ ماننا ہے کہ نہیں، یہ اگلے پروگرام تک انشاءاللہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آج سے میں نے رب کا معنی بنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک. ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے پاس آئے تو ان کو تکلیفیں دے رہا، ان کو چھوڑ دے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اچانک ویسے ہی یہ لفظ نہیں استعمال کر دیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون، رب نے ہمیں بھیجا ہے. آگے سے وہ سن کے فوراً سوال کرتا ہے، کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے. اصل میں مصری زبان میں جو آفیشل لوگ تھے، گورنر تھے، جو تھے، ان کو بھی رب کہا جاتا تھا. ایک بات وہ تو مجازی معنی میں تھا، یہاں وہ مراد نہیں. دوسرا چاند، سورج، تاروں کو وہ رب کہتے تھے، اور فرعون خود کو اوتار کہتا تھا سورج کا، اس کی اولاد سے وہ کہتا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ خدا کا پوتا کہتا تھا، نواسا کہتا تھا کہ